ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام حضرت علی سمبل آف یونیورسل پیس۔ ناظرین، پیس، امن اور شانتی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہ انسان چاہے کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اتنا ہی نہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی پیس، شانتی اور امن کا طلبگار ہے۔ ساری دنیا پر نگاہ ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف قتل و غارت گری اور خون ریزی کا بازار گرم ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ عوام حکومت کے خلاف روزانہ کہیں نہ کہیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ حکومت بھی پیس، شانتی اور امن قائم کرنے کے لیے ایک قانون کے بعد دوسرا قانون بناتی اور نافذ کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیس، شانتی اور امن کا فقدان ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے پیس، شانتی اور امن کے فارمولے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہج البلاغہ کے لیٹر نمبر 53 کا انتخاب کیا ہے اور اپنے اس پروگرام کا نام حضرت علی سمبل آف یونیورسل پیس رکھا ہے۔ اس پروگرام میں حضرت علی کے اس خط نمبر 53 پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمان پروفیسر رضا عباس صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ وہ خط ہے جسے حضرت علی نے اس وقت تحریر فرما کر حضرت مالک اشتر کے حوالے کیا تھا جس وقت آپ انہیں مصر کا گورنر منتخب کر رہے تھے۔ اس خط میں حضرت علی نے حکمرانوں کی ذمہ داری، عدلیہ کا انتظام، حکومت کے صلاح کاروں کا انتخاب، حکومت کی کیبنٹ کا سلیکشن، داخلی و خارجی دفاع کا انتظام، کاشتکاروں، صنعت کاروں، تاجروں کو دی جانے والی سہولیتوں کے ساتھ ساتھ ان پر کنٹرول رکھنے کا طریقہ اور خاص کر دبے کچلے مسکینوں اور غریبوں کی ضرورت کا پورا خیال رکھنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین، ساری دنیا میں پیس، امن اور شانتی کا مکمل خاکہ اور منصوبہ اس نایاب خط میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس خط میں لکھے ذرّی اصولوں کو حکمران نافذ کرنے کی ہمت کر سکیں۔ میں نے ہمت کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس خط میں عوام اور عہدیداروں کو ہی قانون کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی قانون کا پابند بنایا گیا ہے، اور انہیں سختی سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ہر ایک عمل کو ان کا خدا دیکھ رہا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ آئیے اب ہم اپنے مہمان رضا عباس صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ شوکت عابدی صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر اس پروگرام کو رکھا ہے، اور جہاں تک اس خط کے تعارف کرانے کا تعلق ہے تو آپ نے خود اس کا جو انٹروڈکشن دیا ہے اس میں بہت اہم باتیں آ گئی ہیں۔ یہ خط نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 53 یعنی مکتوب 53 کے نام سے مشہور ہے، اور اس خط کو سید رضی نے انتہائی اہمیت کے ساتھ نہج البلاغہ میں شامل کیا ہے۔ یہ خط وہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، کہ جب حضرت علی نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا والی، مصر کا گورنر بنایا تو اس وقت تحریر فرمایا۔ یہ خط انتہائی ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے اور جس کی بہت زیادہ اہمیت مسلم اسکالرز نے اور دوسرے دنیا کے لوگوں نے محسوس کی ہے۔ یہ خط نہج البلاغہ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے، اور خاص طور پہ ابن ابی الحدید نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ تحریر کیا ہے، جو کہ جس کی ڈیٹیلز میں جانا ایک چھوٹے پروگرام میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رضا عباس صاحب، اس پہ ہم پوری ایک ڈیٹیل میں آگے بڑھیں گے، کوئی اس پروگرام کو نہیں کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ خط کا تعارف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈیٹیل پروگرام ہم اس کو سیریز کی شکل میں بنائیں گے۔ جی تو یہی وہ خط ہے، اور یہ خط اس کے جو مختلف یعنی پہلو ہیں اور اس کے مختلف سٹیجز ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
کہ اس کو یہ بہت ہی سسٹمیٹک خط ہے جس میں حضرت علی نے سب سے پہلے ایک عامل کے لیے کہ جو کسی طرف جا رہا ہے، گورنر ہے، حاکم ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، پھر اس کے بعد ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرنے کے بعد سماج کے مختلف طبقے ہیں، ان طبقوں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے عہدیداروں کا تعین کیسے کرنا ہے، فوج کو کس طرح سے رکھنا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف ہے اس کا کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس خط کی اہم خصوصیات اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پر ذرا سا آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے شوکت صاحب، اس خط کی سب سے بڑی خصوصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیٹیلڈ ہونا، اس کا بہت مفصل ہونا ہے۔ یہ خط کوئی ایک دو صفحات کا نہیں ہے بلکہ ایک ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو حضرت علی نے تحریر فرمایا۔ ہر دور کے مفکرین نے، ہر دور کے اسکالرز نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے عرب ممالک کو اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عرب حکمرانوں کو اس خط کے جو آئیڈیلز ہیں ان کی تاسیس کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یعنی یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے کوفی عنان صاحب جی نے کہا تھا، جی ہاں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عرب ممالک کے، دنیا کے تمام ممالک کے سربراہوں کو اور خصوصاً عرب ممالک کے، کیونکہ حضرت علی بنیادی طور پر ایک عرب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ یعنی تمہارے بیچ میں سے تھے حضرت علی، خصوصاً تم کرو اور ساری تم دنیا کرو اور ساری دنیا ان اصولوں کو، ان ضروری اصولوں کو، ان آئیڈیلز کو فالو کرے۔ تو یہ ایک پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے یعنی کہ دنیا کے مختلف حکمرانوں نے اس کو اپنایا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پورے طور پہ طریقے سے نہ اپنایا جا سکا ہو، لیکن دنیا کے کئی حکمرانوں کے بارے میں اور ہندوستان میں بھی میں نے یہ سنا ہے، کئی موثق سورسز سے میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے ایک وزیر اعظم راجیو گاندھی جی تھے، وہ بھی اس ڈاکیومنٹ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس کے بہت سے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے کہ جو آج کی ویلفیئر گورنمنٹس جن کو شامل کرنے کا، ان ایشوز کو، ان مضامین کو کہ جن کو آج کی ویلفیئر اسٹیٹس اور گورنمنٹس جس کو شامل کرنا چاہتی ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام پہلوؤں کو حضرت علی نے اس میں احاطہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتایا ہے کہ حاکم کی ذمہ داری کیا ہے، تو حاکم کی ذمہ داری انہوں نے بنیادی طور پر 4 باتیں بیان کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ کسی کو حکمران بناتے ہیں تو پہلے آپ اس کو اوتھ دلاتے ہیں، اوتھ دلاتے ہیں، تو مطلب اوتھ دلانے کے بعد سب سے بڑی بات تو حضرت اوتھ علی نے دلاتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ دلاتے ہیں۔ جی بالکل، تو مالک اشتر کو جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حکومت کے یعنی باؤنڈریز بیان کی ہیں، کیا چیزیں تمہیں گورن کرنی ہیں، کیا چیزیں تمہیں ایڈمنسٹر کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ یہی ہے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ خراج جمع کریں، دفاع کریں اور یعنی ٹیکس اور سیکیورٹی کا انتظام، ٹیکس، سیکیورٹی، فلاح و بہبود، شہروں کی آبادی، یعنی پبلک ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ آف سٹیز۔ انہی باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ان مختصر 4 چیزوں میں انہوں نے گورننس کی ساری چیزوں کو جو ہے سمیٹ لیا ہے کہ بھئی پہلا کام یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کا، تو ٹیکس جمع کریں، یہ گورنمنٹ کا پہلا کام ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کام ہے دفاع جو ہے وہ کسی بھی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتا ہے کہ اس کے جو یعنی شہری ہیں ان سب کو سیکیورٹی، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی پرووائڈ کریں، کیونکہ جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک شہری کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، تو یہ گورنمنٹ کے بنیادی اصول ہیں۔ اور اس کے بعد آخری کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ، شہروں کی آبادی، شہروں کی آبادکاری، یعنی نئی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا، ایکسپلور کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، چیزوں کو آگے بڑھانا، شہروں کو آباد کرنا، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ حضرت علی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی اور چیزوں کی طرف توجہ دو، پہلے ان 4 چیزوں کی طرف توجہ دینا۔ اس کے بعد سسٹمیٹیکلی، اس خط کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل سسٹمیٹک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فوجی آفیسرز کو کس طرح سے تم منتخب کرنا، عدلیہ کو تم کس طرح سے منتخب کرنا، ان ڈیٹیلز کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک
پوائنٹس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے بالکل کہ فوج کا ڈپارٹمنٹ کیسا ہونا چاہیے، جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے، بالکل لینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے، بالکل۔ ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر تو ہم جو ہمارا جو بزنس کلاس ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، بالکل ہمیں ٹیکس کو وصولنے کے لیے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، ان تمام ڈیٹیلز کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مذہبی حکمران جو خلیفہ وقت تھے، جو اتنے کرٹیکل پوزیشن میں جن کو حکومت ملی تھی کہ ادھر سے جنگ جمل ہو رہی ہے، ادھر سے جنگ صفین ہو رہی ہے، حالات اتنے گڑبڑ ہیں کہ خلیفہ وقت کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، ایسے وقت میں انہوں نے جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو، وہ آج کے ماڈرن دور میں اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے یعنی میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا اہم ترین سوال ہے، اور یہی اس خط کی جان ہے کہ ایک خلیفہ کہ جو بظاہر مذہبی سربراہی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، وہ ایک دستاویز لکھتا ہے، اور آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر کے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں میں الگ الگ طرح کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں مونارکی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیموکریسی بھی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، کہیں مونارکی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس خط کی کو آج ریلیونس کیا ہے؟ اس کی تو ریلیونس کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو مذہبی حکومت ہے، وہ یہی اس خط کی اہمیت ہے کہ یہ جو مذہبی حکومت ہے جو اصول بیان کر رہی ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے 1400 برس پہلے ریلیونٹ تھے۔ اور یعنی گویا مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کسی بھی طرح سے ہو، یعنی چاہے وہ ڈیموکریسی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، چاہے وہ یہاں تک کہ ڈکٹیٹرشپ جو حکومت کی ایک طرح سے آج کے دور میں ایک بدترین قسم مانی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ڈکٹیٹر بھی ہے وہ ان ضروری اصولوں کو اپنائے تو یقیناً اس کی حکومت میں رہنے والی رعایا انتہائی خوشحال بھی ہو جائے گی، پرامن زندگی گزارے گی، اور اس کو تنگی کا احساس نہیں پیدا ہوگا۔ یعنی اگر وہ ڈکٹیٹر ہو، ٹھیک ہے، یا وہ بادشاہ ہو، یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو، یا وہ منتخب کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، مین بات ہے کہ یہ ضروری اصول ہیں کہ جن کو کوئی بھی حاکم چاہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ، یعنی میں تو یہ کہوں گا، ایک لفظ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ غاصب حاکم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ان اصولوں کو اپنائے گا تو اس بات کی کسی بھی طریقے سے اگر سطح میں پہنچ گیا ہو، جسے آج کل چل رہا ہے کہ سام دھام دنڈ بھید، جس کسی طرح سے بھی، پہنچ جائے، جس طرح سے لیکن بھی پہنچنے کے بعد اس کو اصول چاہیے ہوں گے، اگر وہ اس بات سے کمیٹڈ ہے کہ اس کی رعایا جو ہے وہ خوشحال طریقے سے زندگی گزارے، تو وہ ان اصولوں کو اپنائے۔ اگر وہ ان اصولوں کو اپناتا ہے کہ جو اس خط میں بیان کیے گئے ہیں، تو یہ اصول اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا اثر دکھائیں گے۔ یہ اس خط کی اہمیت ہے کہ ایک مذہبی حکمران نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے حکومت کرنے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مذہبی حکمراں گورنر کو، والی کو تو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم خدا سے ڈرتے رہو، خدا کے بندے ہو، خدا کے بندوں پر رحم کرو، لیکن جو وہ حکومت کرنے کے اصول بیان کر رہا ہے اس میں کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنے مذہب والوں اور دوسرے کے مذہب والوں کے ساتھ جو ہے بھید بھاؤ کرو۔ اس خط میں جو خدا کو بھی نہیں مانتا ہے، بالکل مذہب کو بھی نہیں مانتا ہے، اگر وہ بھی اسلامی حکومت کی باؤنڈریز کے اندر رہ رہا ہے تو اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، اس کو وہی رائٹس حاصل ہوں گے کہ جو ایک عام انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے پرامن انداز میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارے گا جس طرح سے عام مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ اس خط کی خاص اہمیت ہے کہ اس میں وہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں، بلکہ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاکم کی اگر نیت صاف ہے، وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہو، لوگوں نے اسے منتخب کر دیا ہو۔ آج کا جو سب سے محبوب اور جو گویا سب سے ایکسیپٹڈ طریقہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کے الگ معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی منتخب کیا ہوا حاکم ہے وہ ان چیزوں کو، ان اصولوں پہ عمل کرے گا تو یقیناً اس کی حکومت میں عوام خوشحال ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ حالانکہ جو اسلام میں جو پیس کا کنسپٹ ہے اس میں کلیئر کٹ ہے کہ رولر کا انتخاب میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں کسی سے کوئی افضل نہیں، نہ گورا کالے سے، نہ کالا گورے سے، نہ عرب عجم سے، نہ عجم عرب سے، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ بلند ہو۔ قرآن نے بھی اسی بات کو کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب تعظیم وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ بلند ہے۔ اس کے مطلب کہ
جس کو بھی رولر بنایا جائے وہ سب سے بیسٹ ہو، اور ظاہر سی بات چیت ہے جب بیسٹ وہی شخص ہوگا جس کے اندر خوف خدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب خوف خدا ہو اور وہ ہمت بھی ہو، کریج بھی ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مالک اشتر کا جو انتخاب کیا گیا ہے مولا کائنات نے، تو کوالٹی کی بنیاد کے اوپر مالک اشتر کا انتخاب کیا اور کریج کے بنیاد کے اوپر بھی، کیونکہ مالک اشتر کوئی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے، مالک اشتر بہت ہی بہادر آدمی کا نام ہے جن کو مولا نے یہاں گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ تم سے پہلے یہاں کے اوپر دوسرے حکمران رہ چکے ہیں، جس طرح سے تم نے ان کی غلط باتوں کے اوپر آواز اٹھائی ہے، انگلی اٹھائی ہے، یاد رکھنا اے مالک اگر تم بھی غلط کرو گے تو تم پر بھی انگلی اٹھائی جائیں گی۔ اور دیکھیے ایک عجیب جملہ کہا ہے، دیکھیے خوف خدا، دیکھیے ظاہر سی بات چیت ہے کہ ایک مطلب اسلامی نظام کا امپلیمنٹ کرنے والے شخصیت کے طرف سے لکھا ہوا خط تھا، تو انہوں نے جہاں کے اوپر آپ دیکھیں کہ کہا کہ تم کو وہاں کا حاکم بنایا گیا ہے۔ وہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جن کا اور تمہارا مذہب ایک ہے، اور ایک وہ ہیں جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تم کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات چیت ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنا اپنا خیال رکھتی ہے، تو رولرز کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ حاکم ہو گیا ہے تو وہاں کی رعایا بھلے سے اس کے مذہب کو نہ مانتی ہو، یہی میں آپ سے اتنی دیر سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے، جو امیر المومنین جن لائنز پہ چلانا چاہتے ہیں، اس میں پوری طرح سے ایک سیکولر حکومت کے بیج بھی چھپے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ حدیثی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، یعنی ملک کفر کے ساتھ باقی رہتا ہے مگر ظلم کے ساتھ، بے شک بھی جو ہے بالکل اس کی حکومت مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو اگر مسلمان بھی ہو اور ظالم بھی ہو تو پھر وہ حاکم بالکل ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہے گی، کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ پلورلسٹک سوسائٹی ہے، ہزار طرح کے لوگ اس میں رہ رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ عدل کیجئے اور آپ کی حکومت برقرار رہے گی اور پبلک خوش بھی رہے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو بات آپ نے کہی کہ ایک تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے انسانی بھائی ہیں، تو آپ دیکھیے دینی بھائی بھی ہیں اور انسانی بھائی بھی ہیں، کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو دینی بھائی ہیں وہ بڑے مخصوص ہیں اور جو انسانی بھائی ہیں وہ بہت پست ہیں، کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا۔ جہاں حکومت کی مشینری رن کر رہی ہے وہاں سب کو برابر کے حقوق ہیں اور عدل، وہاں عدل ہے، وہاں ایمان کو دیکھنا ہے، نہ گورا دیکھنا ہے، نہ عرب دیکھنا ہے، ایمان کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، وہاں عدل کو مذہب نہیں دیکھنا ہے۔ اور امیر المومنین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں وہ سب سے بڑے حاکم ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اصول عدل کو اہمیت دی ہے اور کسی چیز کو نہیں دی ہے، سب سے زیادہ جسٹس۔ جسٹس کے بغیر نہ پیس ہو سکتی ہے، جسٹس کے بغیر نہ خوشحالی ہو سکتی ہے، جسٹس کے بغیر نہ حکومت چل سکتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل، مطلب چاہے وہ ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی ہے، عدل سے حکومت۔ اہل کتاب ہوں، پیگنز ہوں، یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو کسی بھی فیتھ کو مانتے ہیں، امیر المومنین نے اپنی حکومت میں برابر سے ان کو حقوق دیے ہیں، اور اس کے اوپر ہم آگے تذکرہ کریں گے کہ جو امیر المومنین کی حکومت میں جو ہے وہ غیر مسلمین کے کیا حقوق تھے، اور یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے جو آج سب سے زیادہ بتائے جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج بہت سی ایسی حکومتیں ہیں کہ جو ہے وہ ایک گروہ کو گورن کرتی ہیں، اور جب اس میں دوسرا گروہ داخل ہوتا ہے، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے مختلف ہو یا مذہب کے اعتبار سے مختلف ہو، تو اس کو مائنورٹی کہا جاتا ہے، اور مائنورٹی کے اوپر اکثر جو ہے ظلم ہوتا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ زیادتی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس خط میں مائنورٹی کا بالکل خاص خیال رکھا گیا، اور اس بات کو پوری طرح یقینی بنائے جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مائنورٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی نہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ اے مالک اشتر، عوام کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا، یعنی آپ دیکھیے رولرز کو جس کو اپائنٹ کر رہے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں عوام کا خیال رکھنا یعنی اس کے ساتھ زور اور زبردستی بالکل نہیں کرنا ہے. بالکل. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا یہاں کائنات، پر میں آپ کی بات ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ، آج کی حکومتیں اگر کسی کے اوپر ٹیکسیشن کوئی باقی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم تم سے ٹیکس وصول کریں گے، اگر تم نہیں دو گے تو ہم تمہارا مال غصب کر لیں گے، قرقی کر لیں گے تمہارے گھر کی. امیر المومنین اپنے عمال سے کہتے ہیں کہ دیکھو خراج وصول کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کے سردی گرمی کے کپڑے ہی لے لو، ان کی مویشیوں کو لے لو، یہ سب چیزیں یعنی اس پر میں ڈاکٹر صاحب میں الگ سے ایک پروگرام کروں گا. فی الحال میں یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ اب جب لیٹر کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو ہم ہلکا سا اس پہ جو ہے فلیش کرتے چل رہے ہیں، فوکس ہم بعد میں کریں گے، فوکس ہم ٹائٹل وائز کریں گے. ہم صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ مالک اشتر کو گورنر بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ خط جو انہوں نے مولا کائنات نے لکھ کر مالک اشتر کو دیا ہے، مالک اشتر وہاں موجود تھے جب مولا ان کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے مالک اشتر کو، تو یہ بات تو ان کو صرف سمجھا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے. آخر اس خط کو لکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ مطلب جا بھی رہے ہیں ان کو خط بھی لکھ کے دے رہے ہیں، جو باتیں سمجھانے تھی وہ سمجھا سکتے تھے، اس خط کو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے، بہت اہم سوال ہے یہ. بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب زیادہ تر کام وربل ہوا کرتے تھے اور لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. لیکن اس وقت جو یہ ڈاکیومنٹ لکھ رہے ہیں اور وہ بھی یہ نہیں کہ مختصر سی کوئی بات لکھ دی ہے بلکہ ایک ڈیٹیل لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سب سے بڑی اہمیت اس کی یہی ہے کہ مولا یہ جو دینا چاہ رہے ہیں یہ صرف مالک اشتر کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی حکومتوں کے لیے نمونے عمل بنا کے دے رہے ہیں کہ بھئی تمہاری حکومت جیسی بھی ہو اگر ان اصولوں پہ چلے گی، دیکھو ہم نے تمہیں لکھ دیا ہے، لکھا ہوا. صرف مصر کے گورنر کے لیے ہدایت نہیں ہے، قیامت تک کے رولرز کے لیے ہدایت ہے. اس لیے انہوں نے اس کو ایک ریٹن دستاویز کی شکل دی ہے تاکہ کل کو تم اس کو بھول نہ جاؤ، فراموش نہ کر دو. جب تک حضرت علی کے لکھے ہوئے اس خط کے الفاظ موجود ہیں، دنیا اس خط سے حکومت اور گڈ گورننس کے لیے گائیڈنس حاصل کرتی رہے گی. گڈ گورننس اور گائیڈنس کے لیے یہ لیٹر جو ہے سمبل آف پیس ہے. بے شک کہ مولا کائنات نے خط کو اتنا مضبوط لکھ دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی حکومت ہو اگر اپنے حکومت میں پیس جسٹس کو قائم کرنا چاہتی ہے تو اس خط میں لکھے ہوئے اصولوں کو امپلیمنٹ کرے گی تو اپنے آپ پیس مینٹین ہو جائیں گے. اور اس خط کو ڈاکومنٹری شکل میں دینے کی بھی مولا کو اس واسطے ضرورت تھی کہ تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ڈاکومنٹیشن بن جائے اور کوئی بھی حکومت اگر یہ دیکھنا چاہے کہ آخر ہم دیکھیں کہ بھائی اسلامی حکومت میں کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس کو ہم امپلیمنٹ کر کے امن و امان قائم کر سکتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی اہم دستاویز ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا نہج البلاغہ میں موجود خط نمبر 53 کا مختصر سا تعارف جو ہم نے اپنے مہمان پروفیسر رضا عباس صاحب کے ساتھ پیش کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے اس خط کے مختلف عنوانات پر ہم ایک ایک کر کے روشنی ڈالیں گے. اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.